کہ جب بحرین تسلیم کر لے، یو اے ای تسلیم کر لے، سوڈان تسلیم کر لے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے سعودی عربیہ نے ان اے وے تسلیم کر لیا ہے. آج اگر لیٹ سے پاکستان اس سارے معاملے میں اکیلا رہ جاتا ہے تو کیا یہ پاکستان کے لیے سوٹیبل ہوگا؟ اب ساری دنیا کے لیے پرایا بن کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا یہ دیگر ممالک نے تسلیم کیا ابراہم اکارڈ ہم نے دیکھا ہوا اسرائیل کو، کیا سعودی عرب بھی اس طرح تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ یہ بحث بھی ہے پاکستان میں، کیا پاکستان پر دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے؟ وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے کیا کہہ چکے ہیں آپ کو سنوا؟ یہ ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے. امریکہ کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ بڑا، اور ٹرمپ کے دور میں تو بہت زیادہ اسرائیل کا اثر تھا. اب ہمارے لیے تو، میرے لیے تو کبھی یہ سوچ میں دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے، کہ ہم چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہیں، ہم ان کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے دیں. پھر آپ میرے سے ایسے سوال پوچھیں. جی، وزیر اعظم نے کہا کہ ان پر پریشر ہے لیکن ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور جب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ مجھ سے ایسے سوال ضرور پوچھیں، میں اس کا جواب ضرور دوں گا. جنرل صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پریشر پہ بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم سعودیہ پہ بات کر لیتے ہیں کہ سعودیہ پہ کتنا، سعودیہ کیا اس معاملے کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، جو حیثیت ہے اسرائیل کی اس کو تسلیم کرے گا ایز اے اسٹیٹ؟ دیکھیے، نوے تو تسلیم کر ہی چکا ہے سعودی عربیہ. یہ جو نتنیاہو کی وزٹ کی خبریں ہیں، حالانکہ سعودی فارن منسٹر نے اس کو ڈینائی کیا ہے، لیکن اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ایسی خبروں کو لیک نہیں کرنا چاہیے. مطلب وہ اس بات پہ پھر بھی ابھی اڑے ہوئے اس بات پہ. ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، بہرحال یہ تو بحث جلتی رہے گی. لیکن دیکھیے، جب بحرین تسلیم کر لے، یو اے ای تسلیم کر لے، سوڈان تسلیم کر لے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سعودی عرب کی انکریجمنٹ کے بغیر ان تینوں میں سے کوئی بھی تسلیم نہ کرتا ہے اس کو. تو اس لیے سعودی عربیہ نے ان اے وے تسلیم کر لیا ہے. اپنے عوام کو اس لیے تیار کرنے کے لیے انہوں نے باقی ارد گرد کے ممالک کو تیار کیا ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. تو اب سعودی عربیہ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا کل کو اگر وہ اسٹیپ لیتا ہے. یہ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سعودی عربیہ بہت جلد ہی نہیں تو میرا خیال ہے اور کوئی 1 سال کے اندر اندر اس کو تسلیم بھی کر لیں گے. اور باقاعدہ ان کے ساتھ تعلقات تو آلریڈی بہائنڈ دا سین تو بہت سٹرونگ ان کے ریلیشنشپ آلریڈی ہے ہی اس مسئلے پر. تو اس لیے کیونکہ جو سعودی عربیہ کی جو سوچ ہے وہ بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور ایک قسم کی کنفرنٹیشن ہے ان کے ساتھ، اس لیے جو بھی ایران کے خلاف ان کی سپورٹ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ سعودی عربیہ کھڑا ہونے کو تیار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اگر یہ حل ہوتا ہے تو پھر شاید حالات مختلف ہوں، لیکن بہرحال میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سعودی عربیہ تسلیم کر لے گا. شاہد امین صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. آپ لیکن میرے خیال میں جنرل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ کر لے گا، تو بظاہر حالات تو ایسے ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صحیح کہا کہ یو اے ای اور بحرین اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے اگر سعودی عرب کی طرف سے اشارہ نہیں ہوتا یا ایک قسم کی بیکنگ آشیرواد نہیں ہوتی. خاص طور پہ بحرین تو بالکل ہی ایک قسم کا سعودی سیٹلائٹ ہی کہہ لیں، بالکل وہاں پہ بہت ہی ایگزیکٹلی وہی بات کرتا ہے جو سعودی عرب چاہتا ہے. لیکن یہ معاملہ خاصا پیچیدہ ہے. سب پہلی بات تو میں آپ کہوں گا، آپ نے عمران خان کے انٹرویو کا ذکر کیا، لیکن ہماری آفیشیل پوزیشن وہ ہے جو پاکستان فارن آفس نے کہی ہے، جس نے ان کے جو انٹرویو کا آپ ذکر کر رہے ہیں عمران خان کے، اس کے کچھ دنوں کے بعد ہمارے فارن آفس نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہ امریکہ سے یا کہیں اور سے ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. اور ہمارا موقع وہی رہتا ہے کہ جب تک فلسطینی جو عوام کی جو خواہشات کے مطابق ان کا جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے وہ نہیں اس کا حل کیا جاتا، اس وقت تک یہ اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. اور قائد اعظم کا بھی ذکر کیا گیا. یقیناً جو کچھ قائد اعظم نے کہا ہے وہ ہمارے لیے بہت مقدم ہے، لیکن کاش ہم اور چیزوں پہ بھی قائد اعظم کی رائے پہ چلتے. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا مسلم غیر مسلم کے درمیان. آپ نے کیا اس بات کے اوپر عمل کیا ہے؟ تو صرف ایک ہی بات کو پکڑ کے کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا، اور وہ کہا تھا 1948 میں، یہ 2020 ہے. تو ہمیں بہرحال دیکھیے ریاست رسیاں جو ہے جو موجودہ حالات ہے اس کے مطابق بناتی ہے،
اور ہر کے اس کے اچھے برے جتنے بھی نکات ہیں ان کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے. فارن پالیسی جس کو کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں اسے بلڈی مائنڈڈ گیم، بالکل اس میں جذبات جو ہیں ان کی ایک ثانوی حیثیت ہوتی ہے، ملک کے قومی مفاد جو ہے وہ ان کی سب سے فوقیت ہوتی ہے. تو یہ میرے خیال میں چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ نہیں کی ہے، یہ ان کی آفیشیل پوزیشن ہے، تو میرے خیال میں ہمیں اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. یقیناً ہو سکتا ہے کہ کوئی سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہو، لیکن سیکرٹ میٹنگ کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو کہ فارمل میٹنگ کی ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا اس وقت سعودی عرب کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کہ مسلم ممالک جو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. سوشل میڈیا پہ بھی یہ موضوع زیر بحث ہے. پاکستان اگر اسرائیل کو اگر تسلیم کرے گا تو اس کے بھی ہم ذرا ریپرکشنز کا جائزہ لے رہے ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہمارا ایک جو پرنسپل سٹانس ہے کشمیر کے ایشو پر، کیا ہم وہ کھو نہیں بیٹھیں گے؟ جنرل صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا. جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیر کے ایشو پر اور فلسطین کے ایشو پر ہمارا پرنسپل سٹانس ہے، اور کشمیر پہ ہماری پوزیشن بھی بہت واضح ہے. اگر ہم اس طرف جاتے ہیں جس طرف ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے آج کل، آپ دیکھ رہے ہیں مختلف صحافیوں کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل پالیسی کو دوبارہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں مسلم ممالک اس کو جو ہے اڈاپٹ کر رہے ہیں، اب انہیں تسلیم کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس طرف جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر پر حق کے حاکمیت کھو بیٹھیں گے؟ دیکھ، کشمیر پر ایک تو حق حاکمیت نہیں ہے پاکستان کا. مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے عوام کا جو حق خود ارادیت ہے اس کو کس حد تک یہ زخم پہنچے گی اس میں. کیونکہ اگر ہم لیٹ سے اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو دنیا ہمارے لیے یہی کہے گی کہ اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا فلسطین کے جھگڑے کے باوجود، تو پھر آپ کشمیر پہ آپ اپنے جو سٹانس کھو دیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی. دیکھیے، کشمیر کا مسئلہ جس کے ساتھ ہمارا سب سے شدید جھگڑا ہے جس کی وجہ سے بھارت، اس کے ساتھ تو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں. ہم ان سے لڑ بھی رہے ہیں، ان کو پریشرائز بھی کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا خود ارادیت دیا جائے. ان کے ساتھ تعلقات بھی ہمارے ہیں، اس کو ہم توڑنے کو تیار نہیں ہے. اسرائیل کا اس سلسلے میں جو بھی ہے فلسطین کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے، اگر آپ پیورلی پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، آپ اس میں مذہب کو نکال دیں اپنا سارا، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں ویری اسٹرانگ کیس کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے. اور کیونکہ ایک ہماری جو فارن آفس ہے یا فارن پالیسی میں ایک بہت بڑی جہت یہ ہوتی ہے کہ اپنے دشمنوں کو یا اپنے جو مخالفین ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ آپ کے اپنے جو مفادات ہیں ان کی نگہداشت ہو سکے. آج اگر لیٹ سے پاکستان اس سارے معاملے میں اکیلا رہ جاتا ہے تو کیا یہ پاکستان کے لیے سوٹیبل ہوگا؟ اب ساری دنیا کے لیے پرایا بن کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے، کیا یہ پاکستان کے لیے مفید ہے اس چیز کے لیے؟ ایک تو بڑا اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا دیکھیے، جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کا جو پوائنٹ ہے یا کشمیر کے حق خود ارادیت کے بارے میں تو یونائٹڈ نیشنز نے ایک بڑے واضح اس کی قرارداد موجود ہے. قراردادیں فلسطین کے بارے میں موجود ہیں، لیکن فلسطین کے جتنے بھی وکلاء تھے، سوری جنرل صاحب ٹو انٹرپٹ یو، یہ تو ہمارے وزیر اعظم کہتے رہے ہیں کہ اگر ہم نے کشمیر جی میں عرض کروں نا جی، دیکھیے میں جو فلسطین کے جتنے بھی وکیل تھے، آپ مصر کو لے لیں، سوڈان کو لے لیں، لیبیا کو لے لیں، باقی جتنے ممالک تھے وہ تو سارے بیک آؤٹ کر گئے ہیں اس سے. اب پاکستان کھڑا ہو کے فلسطینیوں کی کیسی مدد کر سکتا ہے؟ الٹیمیٹلی تو یہ بھی فیصلہ بات چیت کے ذریعے ہی ہوگا. اگر پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ساتھ فلسطینیوں کی جو ٹو سٹیٹ جو بھی سولوشنز کے سامنے آ رہا ہے اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان کو اس سلسلے میں میرا خیال ہے سوچنا پڑے گا. اس کے ساتھ ایک اور بڑا پہلو یہ ہے کہ جو ہمارا قبلہ اول تھا جس کا، اس کے اوپر جو بھی ہمارے ایز اے مسلم کنٹری مل کے سارے ایک سٹینڈ بنائے اس کے اوپر، اس کو ایک جو تسلیم کروانا اسرائیل کے ساتھ بھی، اس کو تسلیم کرانا دنیا کے لیے بھی، وہ ہمارے لیے ضروری ہے. باقی پاکستان کے انٹرسٹ کیا ہیں 70 سال بعد 80 سال بعد آج کے دنیا میں، وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس جذباتیت یس آف کورس ہمارا جو دینی طبقہ ہے پاکستان کے اندر وہ ایک ریٹورک ہے ان کا، اور وہ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہود اور ہنود کے ساتھ دوستی آپ نہیں رکھ سکتے. دوستی رکھنے کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی، یہ صرف ایک نارملائزیشن اور ریلیشن ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے پوائنٹ فیور میں بھی ہیں، اس کے پوائنٹ اگینسٹ بھی ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کیا یہ پاکستان کو ان دی لانگ رن سوٹ کرتا ہے. اگر تو اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، جو پاکستان کی لیڈرشپ